اب ایک سوال آ سکتا نہیں بھائی، مگر وہاں جا کے منگے تو اللہ تعالیٰ دے دیا ان کو، وہاں جا کے منگنے سے اللہ تعالیٰ دے دیا ان کو. تو وہی چیز کے اطمینان سے، یعنی کہ میں مانگا اور مجھے یہ چیز مل گئی ان کے ذریعے سے، اسی چیز کے اطمینان میں ایک ہندو بھی تو اسلام قبول نہیں کر رہا. انہیں بول رہا میں اللہ کو کہیں کو مانگوں، جب میں گنیش جی کو مانگ رہا ہوں تو میرے کو میری چیز مل رہی. نہیں سمجھے؟ جب میں کرشن جی سے مانگ رہا ہوں تو میری چیز میرے کو مل رہی. یہی چیز کی وجہ سے تو عیسائی اسلام قبول نہیں کر رہا. عیسائی بول رہا جب میں عیسیٰ علیہ السلام کو بیچ میں رکھ کے مانگ رہا ہوں تو میری چیز میرے کو مل رہی. تو پھر مل رہی کیوں؟ اب ایک سوال آتا، بھائی اللہ جب دعا قبول نہیں کر رہے ہیں تو قبول ہو رہی. تو اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 115 میں بتائے، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 115، ہم نے ان کے درمیان اپنے رسول کو کتاب دے کر بھیجا ہے. کون ہے اپنے رسول؟ کون ہے؟ کوئی شک؟ اب کوئی نبی آئیں گے اس کے بعد؟ کوئی رسول؟ یعنی آخری نبی آخری رسول. اب کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، ایمان یقین سے. ہم نے ان کے درمیان اپنے رسول کو یہ کتاب دے کر بھیجا ہے. اب جو کوئی میرے رسول کے راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ اختیار کریں گے، ہم ان کو اسی راستے سے جہنم میں لے جائیں گے. کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ ہم ان کے درمیان ہمارے رسول کو بھیجے، کتاب دے کر بھیجے، اب اس کے بعد تم میں سے کوئی اور ایسا راستہ اختیار کریں گے جو میرے رسول بتائے سو راستہ نہیں ہے، تو ہم اس راستے سے ہی اس کو جہنم میں کھینچ کے لے کے آئیں گے. اس راستے سے جہنم میں کھینچ کے لانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو راستے پہ انہیں نکلا صحیح سمجھ کے، وہ راستہ اس کے لیے آسان کر دیا جائے گا. ایمان بڑھ گیا اس کا، وہیں سے ملا. عیسائی کا بھی ایمان بڑھ گیا، مورتی کی پوجا کرنے والے کا بھی ایمان بڑھ گیا. اور یہی بات کفار مکہ کر رہے تھے. کفار مکہ بھی جنگ بدر کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، الرحیق المختوم کتاب اٹھا کر دیکھیے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحیح بخاری اٹھا کر دیکھیے، دوسرے مورخین کی کتاب دیکھیے اٹھا کر، ابن اسحاق کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی گئی سب سے بہترین لمبی سیرت، سب سے بہترین نہیں، سب سے لمبی سیرت کی کتاب اٹھا کر دیکھیے. جنگ بدر واقع ہو گئی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کھڑے ہیں، سامنے کفار مکہ کی فوج کھڑی ہے، ابو جہل ان کی طرف سے کھڑا ہوا ہے. ابو جہل میدان میں دعا کرا، دعا قبول ہو گئی اس کی. کیا بول کے دعا کرا؟ اے اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ دو گروہوں میں جو گروہ سچا ہے اس کو آج فتح دیجئے. بولا مانگا کس سے دعا؟ صحیح بخاری، تاریخ کی کتابیں، دوسرے سیرت کی کتابیں گواہی دے رہے ہیں. کس سے مانگا؟ کافر کے گوئے پر. کون بولے یار دیوانے باتیں کر رہے ہیں؟ نبی بڑھ کے ہے، اللہ بڑھ کے ہے. ابو جہل کے لیے نبی بڑھ کے ہے، اللہ بڑھ کے ہے. اللہ کے نبی بولے کبھی زندگی میں سنے آج تک ابو جہل اس لیے کافر ہے کیونکہ میرے پہ ایمان نہیں لایا، اللہ پہ لا لیا بول کے؟ کس پہ ایمان نہیں لایا تھا انہیں؟ پھر پکارا کہیں کو اللہ کو؟ ایسا کچھ بھی نہیں. میں اب اس مسئلے پہ جو بات کر رہا ہوں ادھر کی بات کر رہا ہوں، باقی کی کہانی نہ کو سنو. I am talking about this particular issue. We call Abu Jahl a kafir. Why is he a kafir when he is calling Allah? کلمہ نے پڑھا مگر اللہ کو تو پکارا، پھر بھی کافر ہے. وہ دعا میں نے کرا جنگ بدر کی. یہ سکھایا گیا، یہ سبق ہے ہم سب کے لیے. اللہ کو تو پکارا لیکن وہ طریقے سے نہیں پکارا جس طریقے سے اللہ چاہتے تھے کہ پکارے قرآن اور نبی کے طریقے سے. اللہ کو تو ضرور پکارا لیکن پکارا کیسا؟ اپنی مرضی سے پکارا اللہ کو. اللہ بولے تیری مرضی سے پکارا تو نہیں سننے والا ہوں، تو ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. میرے پہ ایمان لانا ہے تو وہ طریقے سے لا جس طریقے سے میرے نبی ایمان لاؤ بول رہے. ورنہ عیسائی بھی اللہ ہی بولتا تھا، گاڈ کا لفظ ہی نہیں تھا. انگلش کی لینگویج انوینٹ ہی نہیں ہوئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر تھے انگریزی زبان نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی اس زمین کے اوپر. اردو کی بھی زبان نہیں تھی خدا بولنے کو، نہ انگلش تھی نہ خدا کا ورڈ تھا. جو انگریز
مدینہ طیبہ میں رہتے تھے جو کرسچنز، جو جیوز مدینہ طیبہ میں رہتے تھے، ان کی زبان مادری زبان عربی تھی، عربی میں وہ لوگ اللہ ہی بولتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی لوگ اللہ کو پکار رہے تھے. کعبے کو کیا پکارتے تھے؟ بیت اللہ. اللہ کو مان رہے تھے. سورہ زمر سورہ نمبر 39 کی آیت نمبر 3، اللہ تعالیٰ ان کے عقیدے کو کلیئر کرے. اس آیت میں کیا بولے؟ اللہ کو تو پکارے. ان سے جب کہا گیا خالص، خالص کا ورڈ ہے وہ آیت میں، ان سے جب کہا گیا خالص اللہ کو پکارو، تو یہ کہتے ہیں ہم تو ان کو اس لیے پکارتے ہیں تاکہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں. ان کی حجت کیا تھی اللہ کو پکارنے پر؟ اللہ کو ہی پکار رہے ہیں بھائی، ان کو جو پکار رہے ہیں اللہ ہی دیتا. کفار مکہ کا بھی ایمان یہی ایمان تھا کہ اصل دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن جب پکارنا ہوتا مانگنے کے لیے تو بیچ میں لگاتے لات منات اور عزا کے بتوں کا نام. لات منات اور عزا کے جو بت تھے، یہ کن کے بت تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے نیک مسلمان ولیوں کے بت تھے، ان کے صحابہ کے دور کے بعد کے لوگوں کے بت تھے. وہ جو لوگ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے اور مسلمان تھے، نیک جو مسلمان لوگ تھے، وہ نیک مسلمانوں کے بعد والوں نے بت بنائے. ولی اللہ اس زمانے کے جو تھے ابراہیم علیہ السلام کے دور کے بعد کے دور کے، وہ اولیاء اللہ کے بت بنائے. وہ بتوں کو لا کر کعبے میں ٹھہرا دیے تھے، ٹھہرا کر بول رہے تھے کہ ہم ان کو معبود نہیں مانتے، ہم ان کو رب نہیں مانتے. رب تو اللہ ہے، خالق تو اللہ ہے، رازق تو اللہ ہے، السمیع تو اللہ ہے، دعاؤں کا المجیب تو اللہ ہے. قیامت اللہ کے پاس سے آئے گی، آخرت میں اللہ کو جواب دینا ہے. یہ سب کچھ بول رہے تھے. جب پکارنا ہوتا تو ان کو بیچ میں لا کر پکار رہے تھے، تو اللہ اس چیز کی وجہ سے ان کو کافر بولے. اللہ بولے کہ کیوں ان کو بیچ میں لا رہے؟ جب میں بول رہا ہوں کہ پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں، خالص مجھے پکارو، تو پھر یہ بیچ میں جس کو لائے تو ہوا کیا؟ جب کبھی آپ کسی کو بیچ میں لاتے اللہ کو پکارتے وقت، آپ ٹھنڈے دل سے سوچئے، مانتے آپ بھی کہ اللہ ہی کرتے جو کرنے کا ہے، لیکن جب پکارنے کا انداز ہوتا، آپ جس کو بیچ میں لا رہے ہیں اس کے بارے میں زیادہ یقین بناتے. انہوں اگر بولے تو، اگر انہوں بولے تو، اگر انہوں میرے لیے کچھ کرے تو، اگر انہوں مانگے تو، اگر انہوں اللہ کو بول دیے تو، کا مطلب اللہ کو تو دینا ہے، اللہ ہی دیں گے. انہوں بولنے کے بعد کیسا نہیں دیتے؟